اللہ وحدہ لا شریک جس بندے سے بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے۔ یوں سمجھیے اس بات کو کہ اگر ہم نے اشتہار پڑھا آج کی اس محفل پاک کا، ہم نے نیت کر لی کہ ہم نے جانا ہے، تو سمجھ جائیے اسی دن ہمارے ساتھ ہمارے رب نے بھلائی کا ارادہ کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی توفیق ہوئی، آج ہم نے سارے کام وقت پہ نپٹا لیے اور بر وقت ہم محفل پاک میں حاضر ہو گئے۔ تو یاد رکھیے گا یہ اللہ کا کرم ہوا کہ میرے رب نے ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کرتے ہوئے ہمیں محفل میں آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، فرمایا اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے پھر اس کے سینے کو وہ نور علم سے، نور ہدایت سے اور نور اسلام سے منور فرما دیتا ہے۔ حضور نبی آخر الزمان شفیع مجرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں جلوہ گر ہیں۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہو کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے بندے سے بھلائی کرتا ہے تو اسے عطا کیا کرتا ہے؟ آج کے سبق کے اندر میں اس حدیث پاک کو ذرا تھوڑا تفصیل کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحابی پاک سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ، جب کسی بندے پہ اللہ مہربان ہو جائے، اللہ وحدہ لا شریک کسی بندے پہ راضی ہو جائے تو ارشاد فرمائیے اللہ اپنی شان کے مطابق اس بندے کو کیا دیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو امام الانبیاء کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی، وما ینطق عن الہوا والی زبان کھلی، تو حضور فرماتے ہیں پیارے صحابی تو ایک نعمت پوچھتا ہے، محمد کی زبان سے سن، خدا جس پر مہربان ہو جائے اسے ایک نہیں اسے 5 نعمتیں عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اسے 5 نعمتیں عطا کرتا ہے۔ آئیے سنیے وہ 5 نعمتیں کون سی ہیں، بڑے اختصار سے عرض کر دیتا ہوں۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بأہل بیتن خیرا، فرمایا اللہ وحدہ لا شریک جب اپنی شان کے مطابق کسی گھر والوں پہ راضی ہو کے ان پر کوئی مہربانی کرنا چاہتا ہے تو فرمایا پہلا انعام یہ ہوتا ہے فقہہم فی الدین، اللہ اس گھر والوں کو دین عطا فرما دیتا ہے۔ عملی زندگی کے اندر اگر ہمارا تعلق، ہمارا واسطہ، ہمارا رشتہ کسی بڑے آدمی سے ہو جائے تو جب وہ ہم پہ راضی ہوتا ہے تو وہ اپنے پسند کی چیز دیتا ہے، اپنی پسند جو ہمارے دوست کی پسند ہو اس کے نزدیک جو پسندیدہ مال ہو، جو پسندیدہ چیز ہو وہ ہمیں تحفے میں دیتا ہے۔ آئیے دین مصطفیٰ کی اللہ کے ہاں مقبولیت ذرا سمجھیے گا۔ امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ جب میرا رب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے، جب کسی کے ساتھ محبت فرماتا ہے، جب کسی کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرمایا پہلا انعام یہ دیتا ہے کہ اللہ اس گھر کے رہنے والوں کو دین عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب گویا کہ جس گھر میں دین آ جائے وہ گھر کوئی معمولی نہیں، سبحان اللہ۔ جس گھر میں دین آ جائے وہ گھر کوئی معمولی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عزت والا گھر ہے، یہ وہ عظمت والا گھر ہے، یہ وہ شرافت والا گھر ہے، یہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کا منتخب کیا ہوا اور پسند کیا ہوا گھر ہے کہ جس گھر میں رب نے تحفے میں دین عطا کر دیا ہے۔ برادران سے بکر آج شاید ہم نے دین کو بہت آسان سمجھ لیا، لیکن یاد رکھیے گا دین اتنا آسان نہیں، اس دین کے لیے بہت ساری مشقتیں اٹھائی گئی،
لیکن میرا رب تحفے میں عطا کرتا ہے. اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں کیسے تحفے میں عطا کرتا ہے. صوفیاء کے اندر ایک عظیم نام ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. سب کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. جس دن آپ 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے، آپ کی والدہ محترمہ نے اٹھایا اور لے جا کر استاد صاحب کے سامنے بٹھا دیا. سبحان اللہ. ذرا توجہ کیجئے گا کہ جب میرا رب کسی گھر والوں پر مہربان ہوتا ہے تو پھر انہیں تحفے میں دین کیسے عطا کرتا ہے. جس دن بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہوا تو لے جا کر استاد صاحب کے سامنے بٹھا دیا کہ حضور میرے اس بچے کو بسم اللہ شریف پڑھا دو. اس لیے کہ صوفیہ چشت میں یہ رواج ہے، صوفیہ چشت کا یہ انداز ہے کہ جس دن بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو جائے تو وہ رسم بسم اللہ کرواتے ہیں. استاد صاحب کے سامنے لے جا کر جب بیٹے کو بٹھایا کہا حضور اس کو بسم اللہ پڑھائیے، تو استاد صاحب نے فرمایا ہاں بیٹا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میں یہ ایک تھوڑا سا کلی عرض کر دینا چاہتا ہوں، جب چھوٹا بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتا ہے نا، حالانکہ قبلہ قاری صاحب استاذ القراء ہیں، استاذ الحفاظ ہیں، لیکن جب چھوٹا بچہ پہلے دن پڑھنے کے لیے آئے گا نا تو استاد صاحب اپنی بڑی کاریوں والی زبان نہیں استعمال کریں گے، چھوٹے بچے والا لہجہ رکھیں گے. ہمارا چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، جب ہم اس کو باتیں سکھاتے ہیں تو ہم اس کو وہ اپنا لہجہ توتلا کرتے ہیں، اپنا لہجہ چھوٹا کرتے ہیں تاکہ اس بچے کے ہم معیار پہ اترتے ہیں. اس بچے کو اپنے معیار پہ لانے کے لیے پہلے اس کے معیار پہ اترنا پڑتا ہے. تو استاد صاحب نے جب پڑھایا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بچے کی ادائیگی بڑی خوبصورت تھی. تو استاد صاحب نے سوال کیا، کہا بیٹا تو پہلے دن پڑھنے کے لیے آیا، آج سے پہلے میں نے رسم بسم اللہ بہت سارے بچوں کو کروائی ہے، لیکن کسی بچے کا لہجہ اتنا حسین نہیں تھا، کسی بچے کے لفظوں کی ادائیگی اتنی خوبصورت نہیں تھی، زبان اتنی صاف نہیں تھی. تو خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی علیہ الرحمہ صرف 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر ہے. استاد صاحب کے سامنے ادب سے عرض کرتے ہیں استاد جی ابھی تو میں نے آپ کا پڑھایا ہوا آپ کو سنایا. سبحان اللہ. کہا جو آپ نے جس چھوٹی زبان میں مجھے پڑھایا تھا میں نے تو ابھی اس زبان میں عرض کیا ہے، کاش آپ مجھ سے وہ سنیں جو گھر سے مجھے میری ماں نے پڑھا کے بھیجا. ابھی تو جو آپ نے مجھے پڑھایا ابھی تو میں نے وہ عرض کیا ہے، ابھی تو میں نے وہ سنایا ہے. تو کاش آپ مجھ سے وہ سنتے جو مجھ سے میری ماں نے پڑھا کے بھیجا. استاد حیران ہوئے، کہا ہاں بیٹا سناؤ تیری ماں نے کیا پڑھا کے بھیجا، آپ کی والدہ محترمہ نے کیا پڑھایا وہ سنائیے. تو خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی علیہ الرحمہ پھر اس جملے کو دوہرا رہا ہوں، 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر ہے اور پہلی نشست صرف بسم اللہ پڑھنے کے لیے آئے تھے اور بسم اللہ پڑھ کے چپ نہیں ہو گئے بلکہ 14 پارے حفظ اور اپنے استاد گرامی کو سنا دیے. سبحان اللہ. 14 پارے یاد سنا دیے. جب استاد گرامی نے سنا کہ بیٹے 14 پارے جو بسم اللہ پڑھنے آیا تھا، سبحان اللہ. میاں یہ دیکھ کر نہیں، ناظرہ نہیں، زبانی یاد 14 پارے سنا دیے. استاد گرامی سوال کرتے ہیں بیٹا یہ تو بتا آیا تھا بسم اللہ پڑھنے، سبحان اللہ. رسم بسم اللہ کی محفل ہے، بسم اللہ پڑھنے آیا تھا تو آ کر 14 پارے سنا دینا، کیا اس کے پیچھے کمال کس کا ہے، اس کے پیچھے محنت کس کی ہے، اس کے پیچھے توجہ کس کی ہے؟ تو خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی نے یہ نہیں کہا کہ استاد محترم میں نے محنت کی تھی، میری کوشش ہے اور یہ میرے دن رات کے جاگنے کا ثمرہ ہے. یہ نہیں کہا استاد گرامی جو میں نے سنایا اس میں میرا کمال نہیں، حقیقت میں یہ سب میری ماں کی محنت کا نتیجہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. حقیقت میں یہ سب کچھ میری ماں کی محنت ہے.
یہ میری ماں کی توجہ ہے. کہا بیٹا وہ تو بتاؤ, مائیں تو سبھی کی محنت کرتی ہیں, ہر ماں توجہ کرتی ہے اپنے بچے پہ, میرا بچہ پڑھ جائے. کہا بیٹا ہر ماں محنت کرتی ہے, ہر ماں کوشش کرتی ہے, تیری ماں نے انوکھا کمال کیا کیا ہے. تو قطب الدین بختیاری کاکی کی وہ فکر سننا, وہ شاید آج ہر ماں کی گود کے اندر آنکھ کھولنے والے ہر بیٹے کے لیے پہلا سبق ہے. دہلیز علم پہ قدم رکھنے والے ہر طالب علم کے لیے یہ سبق ہے. اور ہماری محافل کے اندر آ کر دین سمجھنے اور اس پر عمل کی فکر لینے والوں کے لیے بہت بڑی فکر ہے. تو خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی سے جب استاد صاحب نے یہ سوال کیا نا, بیٹا مائیں تو سبھی کی محنت کرتی ہیں, تیری ماں کا کمال کیا ہے؟ کہا استاد گرامی یہ 14 پارے میرے پیدا ہونے کے بعد میری ماں نے نہیں سنائے. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ 14 میری ماں کو یاد تھے, یہ 14 میری ماں کو یاد تھے. اور کا کمال یہ تھا کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو کہا ہمیشہ وہ رب کا قرآن پڑھتی تھی, ہمیشہ وہ رب کا قرآن پڑھتی تھی. کہا جاگتے بھی قرآن پڑھتی تھی, سوتے بھی قرآن پڑھتی تھی, اور جب کروٹ لیتی تھی تو ہائے بائے بھی کرتی تھی. کہا وہ تب بھی قرآن پڑھتی تھی. اور کہا جب میں نے اپنی ماں کی گود میں آنکھ کھولی تو کہا مجھے سلاتی بھی قرآن پڑھ کے تھی اور مجھے جگاتی بھی قرآن پڑھ کے تھی. کہا یہ میری ماں کی اس لوری کا اثر ہے جو 14 میری ماں کو یاد تھے, اللہ نے وہ تحفے میں وہ 14 مجھے عطا فرما دیے. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی گھر پر مہربان ہوتا ہے, کسی گھر والوں کے اوپر اپنا انعام کرنا چاہتا ہے, کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے, تو پہلا تحفہ یہ ہوتا ہے ان گھر والوں کو اللہ دین کا فہم اور دین عطا فرما دیتا ہے. اور دین کیسے عطا کرتا ہے میں نے آپ کو مثال دے دی. اور یاد رکھیے گا بات صرف یہیں پہ رک نہیں جاتی. اگر آپ حضور شہنشاہ بغداد کے در دولت پہ چلے جائیں, خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی نے 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں 14 سنائے تھے, تو میرے غوث اعظم نے 18 سنائے تھے. حضور 18 پارے جب پہلا سبق پڑھنے کے لیے گئے تو اس وقت سنائے تھے. پیچھے کمال کس کا تھا؟ تو حقیقت کے اندر اس باپ کی محنت ساختہ اور اس ماں کی اس محنت کا کمال تھا. اس لیے کہ وہ مائیں اپنی گود میں بچہ اٹھا کر وہ گانا باجا نہیں, وہ اگر پڑھتی تھی تو خدا کا قرآن پڑھتی تھی یا مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان پڑھتی تھی. اور یاد رکھیے گا یہ وہ مائیں تھی جن کی گود میں کبھی اسلام پلتا تھا. لیکن آج تھوڑا سا افسوس سے یہ جملہ کہنا پڑ رہا ہے, آج جس گھر میں دنیا آ جائے نا اس گھر سے بھی رخصت ہو جاتا ہے. اور کبھی وہ وقت تھا جس گھر میں دنیا آتی تھی نا, وہ غنیمت جانتے تھے کہ دنیا ہمیں دین کے لیے ملی ہے. وہ لوگ غنیمت جانتے تھے کہ اب ہم اس دنیا سے فائدہ اٹھا کے دین اکٹھا کریں. وہ اس دنیا کو غنیمت جانتے تھے حصول دین کے لیے. لیکن اب ذرا تھوڑا سا انداز بدل گیا, جس گھر میں دین آ جائے تو وہ دین استعمال کرتا ہے تاکہ دنیا اکٹھی ہو جائے. اللہ بہادر شریف جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین عطا فرماتا ہے. جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے ساتھ اس کو دنیا نہیں عطا کرتا, دین عطا کرتا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی استاد گرامی ہے جن کا نام حضرت ربیہ رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. والد گرامی کئی سال کے لیے سفر پہ تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ کا واقعہ جب کئی سالوں کے بعد پلٹ کے آئے نا تو ہاتھ کے اندر نیزہ تھا. یہ عرب کا دستور تھا, ہاتھ کے اندر وہ نیزہ پکڑتے تھے یا عصا یا چھڑی پکڑتے تھے. اس نیزے کے ساتھ آ کر نا اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. آگے سے نوجوان بیٹا نکلا اور اس نے دروازہ کھولا. توجہ چاہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ربیہ رائی کے والد گرامی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا نیزے کے ساتھ, اور بیٹے نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھولتے ہی نا
آنے والے کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا، نیزہ آگے سے پکڑ کے کہا اے آنے والے، تجھے یہ نہیں پتا جب کسی کے گھر میں آتے ہیں تو دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں؟ دروازہ کھٹکھٹانے کے اصول ہیں، کچھ طریقے ہیں، کچھ آداب ہیں. تو باہر سے آنے والے نا یہ سوال کرنے والے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ تجھے یہ تو پتا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹانے کے آداب کیا ہیں، تجھے یہ نہیں پتا چلا کہ جب گھر والا گھر نہ ہو تو اس کی غیر موجودگی میں کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے؟ یہ تو تجھے پتا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹانے کے اصول کیا ہیں، آداب کیا ہیں، کہ یہ نہیں پتا کہ جب گھر والا گھر نہ ہو تو جوان بندے کا حق نہیں اس کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہو. اب یہ دونوں میں تنازع ہو گیا. دروازہ کھولنے والا بیٹا کہتا ہے کہ گھر میرا ہے، باہر سے آنے والا باپ کہتا ہے یہ گھر میرا ہے. اتفاق یہ ہے کہ بیٹا باپ کو نہیں جانتا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا. محلے دار اکٹھے ہو گئے، کئی سالوں کے بعد پلٹ کے آئے تھے. جب اندر ربیہ رائی کی والدہ محترمہ نے آواز سنی نا تو وہ بھی آگے دیکھا کہ میرے شوہر بھی کئی سالوں کے بعد پلٹ کے آئے ہیں. انہوں نے دونوں کو بازو پکڑ کے محلے داروں سے کہا تم میاں اپنے گھر جاؤ، یہ تمہارا معاملہ نہیں کہ میرے اپنے گھر کا. اور چپکے سے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اس میاں سے الجھ نہیں، یہ آنے والا کوئی اور نہیں تیرا باپ ہے. ربیہ رائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج میں نے اپنے باپ کے ہاتھ سے نیزہ پکڑ لیا. اگر میرے باپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو میں نے انجانے میں نہ چاہتے ہوئے میں نے ایسے سخت جملے بول دیے اپنے باپ کے سامنے. آج ہم اپنی اولاد کے لیے اور اولاد کو دنیا دلوانے کے لیے ساری دنیا نچھاور کرتے ہیں، اور وہی بیٹا جب بڑا ہوتا ہے نا تو باپ کی گریبان کو ہاتھ ڈالتا ہے. وہ بیٹا باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا اپنے لیے جرأت سمجھتا ہے. وہ جب دوستوں میں بیٹھ کے بات کرتا ہے تو یہ حوصلے سے کہتا ہے تو تو ڈرپوک ہے، میری طرح بن رہا، میرے سامنے میرا باپ بول کے تو دکھائے. جس اولاد پہ ہمیں حوصلہ تھا، جس پر ہمیں بہت ساری امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، جس اولاد پر جس کو ہم اپنا دست و بازو بنانے والے تھے، اور انہوں نے تو ہمارے ہاتھ کاٹ کے رکھ دیے. تو جب ماں نے چپکے سے بیٹے کے کان میں کہا نا بیٹا کی طرف باپ ہے، تو شرم کے مارے زمین میں گڑنے کو جی چاہا، فوراً اپنے گھر سے نکل گئے. اپنے گھر سے نکل گئے اور آ کر مسجد نبوی میں بیٹھ گئے. اب یہ اگلا منظر دیکھنا، وہ جو حضرت ربیہ رائی کے بعد گرامی تھے جب وہ سفر پہ جانے لگے تھے تو کچھ پیسے دے کے گئے تھے کہ یہ پیسے سنبھال کے رکھ لے، ضرورت پڑے تو کام استعمال کر لینا، ورنہ پھر میں آ کے لے لوں گا. جب آئے تو بیٹھے تو فوراً پوچھا وہ میں تجھے پیسے دے کے گیا تھا وہ تو نکال. اب یہاں ایک فکر کا جملہ کہنا چاہتا ہوں قبلہ پیر صاحب کے دستبوسی کرتے ہوئے. آج ہم بھی پردیس کاٹتے، سعودی عرب چلے گئے تو 4-4 سال پڑھتے رہے، کسی اور ملک چلے گئے تو ہم رزق کمانے کے لیے کئی سالوں تک رہے. جب پلٹ کے آتے ہیں تو پہلا سوال ہمارا بھی یہی ہوتا ہے کہ میں نے کتنے ڈالر بھیجے تھے، کتنے پاؤنڈ، کتنے ریال بھیجے تھے، حساب نکال. شاید ہم نے کبھی آ کے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے میرے پیچھے آس لگا کے بیٹھی رہی، بتا تیرے اوپر دن کیسے بیتے اور راتی کیسے گزری. اگر میں نے رزق کی تلاش میں کچھ تیری حق تلفیہ کی ہے تو میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں. میرے عزیز، ہم نے معذرت کرنے کے بجائے سب سے پہلے آپ کے حساب مانگا. جس نے 5 سال 6 سال عزت کی دہلیز پہ بیٹھ کر تیری عزت پہ پہرا دیا ہے، آج بجائے اس کو تاج تقسیم دینے کے آج یہ سوال کر کے دل توڑنے والوں ذرا کبھی سوچنا کہ رزق کمانا ہی ضروری نہیں، اور میاں جن کے رب نے تجھے اور حقوق دیے ہیں ان کا خیال کرنا بھی ضروری ہے. اور سوال کر کے پوچھا کہ بتا میں تجھے پیسے دے کے گیا تھا، وہ پیسے کہاں ہیں، پیسے کو کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ آپ ظہر کی نماز پڑھاؤ، جب ظہر کی نماز پڑھ کے واپس آئیں گے تب تک میں پیسوں کا انتظام کر کے رکھتی ہوں. گئے مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی کی بہاریں سبحان اللہ، جب گئے تو آج بہاروں کو مزید جو ہے نا ان کے اوپر مزید بہار آ گئی، بہار پہ بہار آ گئی. کیا دیکھتا ہے کہ مسجد نبوی کا صحن ہے اور وہاں پر ایک چڑھتی جوانی کا نوجوان لڑکا ہے اور اس نے عالمانہ جبہ پہن رکھا ہے، مسجد حدیث پہ بیٹھ کے بڑی فصاحت اور بڑی بلاغت کے ساتھ حدیث پڑھا رہا ہے. اور
امتیازی شان یہ ہے کہ امام مالک جیسا امام اس نوجوان کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھا. تو جب یہ منظر دیکھا نا تو نماز پڑھی, در دولت مصطفیٰ پر سلام پیش کیا. جب پلٹ کے آئے نا تو گھر میں آ کے اسی فکر میں گم بیٹھ گئے. بیوی نے پوچھا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا مسجد پاک کی, سرکار کی مسجد پاک کی, اس کی تو عظمت ہے سبحان اللہ, لیکن آج ایک میری اور بہار دیکھی ہے. کیا دیکھا ہے؟ کہا چھوٹی سی عمر کا نوجوان ہے, بڑی فصاحت, بلاغت, ادب اور تہذیب کے ساتھ امام الانبیاء کی حدیث پڑھاتا ہے, اور میں نے مسند حدیث پر آج تک کبھی اس طرح کا پھول نہ دیکھا تھا, اور کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا بے مثال پھول پہلی مرتبہ دیکھا. تو بیوی کہنے لگی, اوے نماز پڑھ کے آنے والے شوہر, اوے اس مسند حدیث پر بیٹھے ہوئے اس نوبر محدث کو مل کے آنے والے, اوے یاد رکھ وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ وہی تیرا بیٹا ہے, اور تو نے واپس آ کر مجھے دیا ہوا مال کا پوچھا ہے, لیکن جو میرے پیٹ میں ایک امانت لے کے گیا تھا تو نے آ کر آج اپنے بیٹے کا سوال نہیں کیا کہ تو نے آ کر یہ تو پوچھا میرے پیسے نکال کدھر ہے, تو نے آ کر یہ نہ پوچھا کہ وہ بیٹا کہاں ہے, اور اس بیٹے کی تربیت کیا کی ہے جب میں جاتے ہوئے تیرے پیٹ میں امانت لے کے گیا تھا. تو بیوی نے کہا کہ سودا کرے گا تو کس بات ہے؟ کہا پیسے مجھ سے لے لے, بیٹا مجھے دے دے. پیسے لے لے مجھ سے, وہ بیٹا مجھے دے دے. تو اب نظریہ بدلا, اب انداز بدلا. کہا وہ صرف تھوڑے سے پیسے ان کے بیٹے, ان کے بدلے میں ایسا حسین بیٹا حدیث پڑھانے والا محدث دے دوں. کہا محدث دینا تو دور کی بات ہے, اس محدث بیٹے کی جوتے کی نوک بھی دینے کو تیار ہے. اور یہ نظریہ کس بنا پر بدلا, یہ سوچ کس لیے بدلی, اور یہ فکر میں تغیر کیوں آیا؟ اگر نتیجہ نکالے تو جواب یہی ملتا ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے جو دنیا سے نہیں بلکہ حقیقت میں دین مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس گھر والوں سے اللہ محبت کرنا چاہتا ہے ان گھر والوں کو پہلا تحفہ دین عطا کرتا ہے. اور سنیے کا دوسرا تحفہ کیا ہے؟ فرمایا دوسرا تحفہ یہ ہے وقارا صغیرہم کبیرہم, اس گھر کے چھوٹے اس گھر کے بڑوں کا احترام کرتے ہیں. آج کے سبق کے اندر ہم نے صرف اسی حدیث بات کو دیکھا ہے, میں مزید مختصر کرتا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا اللہ جس گھر والوں کا راضی ہوتا ہے اس کو 5 تحفے دیتا ہے. پہلا تحفہ کیا؟ اس کو دین دیتا ہے. اور دوسرا تحفہ کیا ہے؟ اللہ اس گھر کے رہنے والوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ اس گھر کے چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے ہیں. یار سچ یہ ہے, آج ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر افسوس کی احترام کچھ نہیں ہے. وہ باپ جس نے ہماری جوانی کے لیے اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدلا ہے, آج بیٹا کہتا ہے ابا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اور ماں کے لیے ہم کیسے جملے کہتے ہیں وہ تو شاید بیان کے بھی قابل نہیں ہے. وہ بڑا باپ, بڑا بھائی جس نے باپ کا کردار ادا کیا ہماری زندگی میں ہمیں پالنے کے لیے, آج ہم اسی باپ جیسے بڑے بھائی کا گریبان پکڑ کے کبھی چوک میں, کبھی بڑے پنچایت میں, کبھی کورٹ کچہری میں لا کے کھڑا کر کے کہتے ہیں مجھے حساب دے. ایک وقت تھا مشائخ کا, اساتذہ کا ادب اور احترام ہوتا تھا, لیکن اب کیا کرے, اب نوجوان نسل میں وہ وقار, وہ احترام, وہ تعظیم والی لہر ختم ہوتی نظر آتی ہے. اور یاد رکھنا کہ تعظیم کا رواج بریلی سے نہیں, یہ تعظیم کا رواج تو مدینہ مصطفیٰ سے چلا ہے. امام الانبیاء مسجد پاک کے سامنے کھڑے, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. صحابہ پاک جب دیدار مصطفیٰ کی وہ چاہت کے اندر غرق ہوتے, مستغرق ہوتے, تو پھر پتہ نہ چلتا کہ ہم کن کو مراز کر رہے ہیں. جلدی کے اندر بڑے جب امام الانبیاء کے سامنے آئے نا تو حضور نے سوال کیا, لیما تمشی امام من ہوا خیر منک, ابو درداء تجھے کیا ہوا کہ تو تجھ سے اعلیٰ تھا, اس کو اپنے پیچھے کیوں چھوڑایا؟ ابو درداء سے کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں آپ کی دیدار شوق کے دیدار کے اندر
میں تیزی سے چلتا آیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں پیچھے کس کو چھوڑ آیا ہوں۔ ابو درداء کہتے ہیں جب میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہ آنے والے وہ کون تھے؟ وہ آنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام ربیعہ کہہ رہا ہے لیما تمشی امام من ہوا خیر منکا، کیا وجہ بن گئی کہ آج تم ابو بکر کو پیچھے چھوڑ آئے؟ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا ابو درداء واپس جاؤ، صدیق اکبر کے پیچھے چل کے آؤ، اس لیے کہ اس دنیا میں صدیق سے بڑھ کر اور کوئی بہتر انسان اللہ کے نبی کے بعد اور کوئی نہیں، وہ صدیق اکبر ہے۔ میرے بھائی یہ دیکھیں کہ عدد تو کنہوں نے سکھایا؟ امام الانبیاء نے صحابہ کو سکھایا کہ بڑوں کی تعظیم کرو۔ امام غزالی کا نام تو ہم سب نے سنا ہے۔ امام غزالی جب کسی بازار میں چلتے نا تو کسی بندے کو کراس نہ کرتے، کسی بھی بندے کو چھوٹا ہو یا بڑا کسی کو کراس نہ کرتے، ہمیشہ پیچھے پیچھے چلتے۔ ایک دن ایک شاگرد نے سوال کر لیا حضور خیر ہے بھی تُس نہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو، تندرست ہو، جوان ہو تو چنگا پلا کاڑا دور لیندے ہو، خیر ہے کدے کسی کو کراس نہیں کر دے۔ امام غزالی جواب نہیں دیتا ہے، فرمانے لگے پترا اپنے تو اعلیٰ بندے کو کراس کرنے دل نہیں کرتا، کہا جو مجھ سے اعلیٰ ہے میں اس کو پیچھے کیسے چھوڑ دوں؟ تو شاگرد سب عرض کرنے لگا چونکہ مرید کی نظر میں شیخ بڑا ہوتا ہے اور شاگرد کی نظر میں استاد بہت عظیم انسان ہوتا ہے، تو شاگرد عرض کرنے لگے کہ حضور آپ سے اعلیٰ کون ہو گیا اس دور میں؟ آپ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور غزالی ہیں، آپ سے اعلیٰ کون ہو گیا؟ تو امام غزالی نے فرمایا بیٹا اپنی نظر سے نہ دیکھ، اس معاشرے کو کبھی غزالی کی نظر سے بھی دیکھ۔ کہا حضور کیا مطلب، کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کہا دیکھنا کوئی مجھ سے عمر میں بڑا ہوگا کوئی چھوٹا ہوگا، کہا جو عمر میں بڑا ہوگا نا اس کی نیکیاں میری بنسبت زیادہ ہوگی، وہ مجھ سے اعلیٰ ہے، کہا جو عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے نا اس کے گناہ میری بنسبت کم ہوں گے، وہ مجھ سے اعلیٰ ہے، کہا جو طاقت میں مجھ سے زیادہ ہوگا کہا اس نے کمزوروں کی مدد میری بنسبت زیادہ کی ہوگی، وہ مجھ سے اعلیٰ ہے، کہا جو طاقت میں مجھ سے کم ہے اس نے میری بنسبت لوگوں پہ ظلم کم کیا ہوگا، وہ مجھ سے اعلیٰ ہے، کہا یاد رکھ غزالی جب بازار میں نکلتا ہے تو یہ سوچ کر کسی کو کراس نہیں کرتا کہ میں ادنا ہو کر اپنے اعلیٰ کو اپنے پیچھے کیسے کر دوں۔ لیکن آج کیا کریں، آج کیا کریں، آج تو میرے معاشرے کو جدید فکر نے برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ اقبال نے کہا تھا فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو ایجاد و یمن سے نکال دو، کہ فاقہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور وہ روح محمد کیسے نکالی گئی کہ محض ایک سیلفی لینے کے لیے اپنے مشائخ کو پیچھے کرنا، محض ایک سیلفی لینے کے لیے، ایک تصویر لینے کے لیے اپنے شیخ کو پیچھے کرنا، ان کی بے ادبی کرنا، ان کی بے توقیری اور بے تعظیمی کرنا۔ اور یاد رکھیے گا امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اور یاد رکھو جس گھر والوں پر اللہ مہربان ہو جائے تو دوسرا انعام یہ ہوتا ہے اس گھر کے چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے ہیں۔ اور آج ہم فیصلہ کر سکتے ہیں اگر کسی گھر میں چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے ہیں تو وہ سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے اوپر خدا کی مہربانی ہے، لیکن اگر کسی گھر کے اندر بڑوں کا احترام نہیں ہے نا تو وہ گھر والے فکر کریں، وہ سوچیں کہ وہ کون سی وجوہات ہے جن کی بنا پر اللہ ہمارے اوپر مہربانی نہیں کرنا چاہتا۔ اور امام ربیعہ شاہ فرماتے ہیں کہا تیسرا انعام ان پر یہ ہوتا ہے رازقہم الرفق فی معیشتہم، اللہ اس گھر کے رہنے والوں کی معیشت کو آسان فرماتا ہے۔ یار آج میرے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ معیشت کا ہے۔ ایک چھاپڑی لگانے والا جو بازار میں چھاپڑی لگا کے کھڑا اس سے لے کر ایوان والا میں بیٹھنے والے ہمارے حکمرانوں تک آج ہر بندہ اپنی معیشت اپنی معاش کی فکر کے اندر ہے، بلکہ ہمارے حکمران تو علماء سے کہتے ہیں کہ کوشش کرو سود حلال ہو جائے۔ اگر ہمارا رزق کم ہوگا تو میرے عزیز ہمیں غور کرنے کی حاجت ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی وجہ ہے
کہ جس کی وجہ سے ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو گیا، اور وہ خدا مہربانی نہیں کرنا چاہتا، جس کی وجہ سے ہماری معیشت تنگ ہو گئی۔ اور قرآن مجید برہان رشید رزق کی تنگی کے اسباب تفصیل سے بیان کرتا ہے، ان میں ایک سبب یہ ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ فرمایا وہ لوگ جو ہمارے قرآن سے اعراض کرتے ہیں نا، ہمارے قرآن سے منہ موڑتے ہیں، کہ ہم ان کی معیشت کو جکڑ کے رکھ دیں۔ اور یہ صرف آخری عذاب نہیں ہے، فرمایا کل بروز قیامت ہم ان کو اندھا بھی اٹھائیں گے۔ اور وہ سوال کرے گا مولا میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، مجھے اندھا کس لیے اٹھایا؟ تو خالق کائنات فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، کہ دنیا میں ہم نے تمہیں عمل کرنے کے لیے احکام خدا دیے تھے، احکام قرآن دیے تھے، تو نے دنیا گزارتے ہوئے ہمارے قرآن کو بھلا دیا تھا، آج خدا نے جا بندے تجھے بھلا دیا ہے۔ عزیزو سوچنا اگر اس دن آنکھ ہی نہ ہوئی تو دیدار مصطفیٰ کہاں سے ہوتا؟ آنکھ ہی نہ ہوئی تو دیدار خدا کیسے ہوگا؟ آج تو ہم نے صرف آسان ہو ایک ٹریکٹر کے اوپر گانا سن لیا جو تو ہوئے گا حساب ہو تو دیکھنا ہے۔ ہاں میرا عزیز ذرا واپس پلٹ، اپنے خدا کی ناراضگی کے اسباب کو تلاش کر اور توبہ کر، اللہ کی مہربانی کے اسباب کو تلاش کر، اس کے اوپر عمل کر، تاکہ تیرا خدا ایسا مہربان ہو جائے کہ وہ ہمیں ذلت کی بستیوں سے نکال کر عزتوں کی مسند پر بنا کر۔ اور آج قرآن کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے اس کی بھی میں ایک تصویر آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ ہمیں اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہونا، جب بیٹی پیدا ہو جائے تو ماں باپ اسی وقت سے فکر مند ہو جاتے ہیں، یہ بھی کل کی ٹور نہیں دیا، اب بچپن سے اس کا جہیز تیار ہونا شروع ہو گیا۔ اور اگر اللہ نے رزق دیا ہے، مال دیا ہے، رزق کی کشادگی ہے، تو ہم دور دراز کا سفر کرتے ہیں کہ کپڑا کہاں سے فیصل آباد سے لے آئے جا کے، فرنیچر کہاں سے لینا ہے چنیوٹ سے لے آتے ہیں جا کے، زیور کہاں ملتان سے لے آتے ہیں جا کے، لمبا لمبا سفر کرتے ہیں ایک ایک آئٹم لینے کے لیے۔ جب قرآن کی باری ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ساڑھے کر کے نا تو پڑھ دو تو پیاؤ چپ کے دے دو۔ یہ ہمارا اخلاق ہے قرآن کے ساتھ، یہ ہمارا رشتہ رہ گیا قرآن کے ساتھ۔ اور اگر نیا بھی لینا ہے تو جو بازار جا رہی ہو تو قرآن پڑھی ہم نے۔ اور کبھی کسی استاد سے پوچھا کون سا ترجمہ ہے، کیسا پیپر دے، کس کمپنی کا چھپا ہوا ہم قرآن لیں، اور تو پڑھی ہم نے۔ اور وہ بھی کس لیے؟ صرف رواج کے لیے کہ بیٹی کے سال کے اوپر ہم یہ صاحبان کر کے بیٹی کو گھر سے نکالیں گے، صرف ایک رسم ادا کریں گے۔ میرے عزیز یاد رکھنا جب قرآن صرف رسم کے لیے رہ جائے گا تو پھر قوم کی ہلاکت وہ بالکل ہلاکت کے دھارے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اگر باپ نے رسم ادا کی تھی تو پھر بیٹی نے بھی رسم ادا کی۔ قرآن پکڑا، گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھ دیا اور بیٹی اتر کے اپنے گھر چلی گئی، وہ ڈرائیور اسی پہ چلی گئی، ڈرائیور کھڑا ہے، آ کے دروازہ کھٹکھاتا ہے، ڈگی کھولنا جی خیر ہے، اکثر بیگ رہ گیا، تو بیگ لے کے جاوے نا تو ڈرائیور کہنا صحیح ہے قرآن بھی دوڑنا ہے، ایک ہی چکی جاؤ، لیکن جواب رکھ کی بندہ میرا وضو نہیں۔ بہت گندے دل سے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج تو جنازے والے گھر ہمیں وضو والے نہیں ملتے، شادی والے گھر وضو والے کہاں سے مل جائیں گے؟ آگے سے ہمارا جواب کہتا ہے وضو کر کے آتا ہوں۔ وہ ڈرائیور تھک ہار کے اگر اپنے رومال میں لپیٹ کے قرآن دیتا ہے، بیبیا تھوڑا قرآن سے کہتے کاکا مسیحتے رکھ دیا سی کر۔ اور اگر بیٹی قرآن لے بھی نا تو رب کا دیا ہوا قرآن سمجھ کے نہیں، باپ کا دیا ہوا قرآن سمجھ کے۔ اور سنبھالے بھی تو کتنے دیر تک کہ جب تک عید نہیں آتی قرآن سنبھال کے رکھ لیا، جب عید آ گئی تو کاکا کے کیا مسیحتے رکھا ساڑھے کا کیڑا کوئی پڑھ رہا ہے، یا دن میں کرسیوں کو تو 2 بار کپڑا مارا جائے، گھر کی ٹائلوں کے اوپر تو 2 بار پوچھی ماری جائے، لیکن قرآن کے غلاف کے اوپر ایک بار بھی جو ہے نا اس کے اوپر ڈسٹ جھاڑنے کا موقع نہ ملے تو پھر زبان پہ جملہ کیا ہے، خدا جانے ایسی کیڑی کی تیرو پھنس گئے، یہ کسی کی ٹیوی کے نہیں پھنسے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا تم نے قرآن سے منہ موڑا ہے، جا
ہم نے تجھے کھلا چھوڑ دیا. یہ قرآن کل بھی عزت والا تھا, یہ قرآن آج بھی عزت والا ہے. اور جو قرآن کو چھوڑ کر عزت ڈھونڈے تو کہا وہ عزت نہیں, وہ ذلت تلاش کر رہا ہے. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا, لوگوں یاد رکھنا تیسرا انعام کیا ہے کہ جس قوم کے اوپر اللہ مہربانی کرنا چاہتا ہے ان کی معیشت کو آسان کرتا ہے, ان کی معیشت کو آسان. اور معیشت کو آسان کرنے کے کلی عرض کر دوں, یہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے, معیشت آسان کرنا چاہتے ہو تو ماں باپ کا ادب کرو, ماں باپ کا احترام کرو. ماں باپ کا احترام کرو گے تو فائدہ کیا ملے گا؟ میرا رب تمہارا رزق بڑھا بھی دے گا اور تمہارا رزق بچا بھی دے گا. بنی اسرائیل کی گائے والا واقعہ کہ سورۃ بقرہ میں پڑھ کے دیکھنا تفسیر اس کی. امام فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کے شان نزول کے اندر یہ جملہ لکھا, کہا وہ گائے جو سونے کے بھاؤ بکی تھی نا, کہا یہ نہیں تھا کہ بیٹا بہت زیادہ عابد تھا, وہ شب زندہ دار نہیں تھا, اس کے اندر صرف ایک ہی وصف تھا کہ کریانے کی دکان تھی اور آ کر گاہک نے کہا مجھے یہ سودا دے دے. اس نے کہا میں دیتا ہوں. آ کے جب دکان کھولنے لگا نا تو دیکھا دکان کے سامنے ابا جی سو رہے, تو کسٹمر کو کہا دیا کہیں اور سے جا کے سودا لے گا, میں یہ سودا نہیں دے سکتا. اس نے کہا تو نے تو ابھی کہا تھا یہ سودا میرے پاس ہے. کہا سودے کا انکار نہیں, دینے کا انکار ہے. کیا وجہ ہے؟ کہا سودا دینے کے لیے دکان کھولنی پڑے گی اور دکان کھولنے کے لیے ابھی کو جگانا پڑے گا. اور کہا ہم نے کبھی وہ سودا نہیں کیا جس سودے کے اندر میرے باپ کی نیند میں کھڑا تھا. ہم نے کبھی وہ سودا ہی نہیں کیا جس کی وجہ سے میرے ماں باپ کی نیندیں اڑ جائیں. اور آج بیٹا جب کسی غلط فیصلے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ ماں باپ کی نیندیں نہیں اڑا کے جاتا, وہ ماں باپ کے لاشوں سے گزر کر ماں باپ کی عزتوں کو ٹھوکر کر کے جاتا ہے اور کہہ کے کیا جاتا ہے اے زندگی میری, فیصلہ میرا ہے. یہ ماں باپ کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے؟ اور یہاں اس بات کو سمجھ, اگر رزق کا متلاشی ہے تو ماں باپ کے قدموں میں گر جا. یہ ہاتھ اٹھا دیں گے تو رب اپنے رزق کے تمہارے گھر کے اندر خزانے لوٹا دے گا. اور کیسے لوٹائے گا؟ اس نے کہا یار ڈبل فائدہ لے لے, ڈبل نفع لے لے اور دکان کھول مجھے سودا دے دے. اس نے کہا نا تو ڈبل تو چبل بھی دے میں اسی وہ سودا لے آئی کدے نہیں, وہ پیسہ ہی کدے نہیں ویکھیا تیرا ماں باپ دے بے آرامی دا سبب بنے. ابا تو ویلا ایسے پاس کے چیز نہیں پڑ جا بھی دکان پر, ابا ویلا ایسے سے بیٹا سبزی لے گی اور اسی کرو. ابا ویسے ویلا ہی ہے تو سارا دن بیچارے کوئی ٹائم کوئی نہیں. ابا بھی سوچتا ہے چنگا سی طرح کام کرتا سی ایک ہے سی تے اے تے کہتے سی ابا کام کر کے آیا ابن کچھ نہ کبو ہن بیچارہ سارا دن کام نہیں کردا تے ہے ابا پھر جڑے ابے رو تا بولو. میرے عزیز اس میں کو ذرا سمجھیے گا, جب صبح ہوا نا تو وہ کسٹمر آیا بابے کے پاس, انہوں نے کہا بابا جی آپ منڈے نے دکانداری بدلاؤ, یہ تھوڑی دکانداری فیل کرے گا. کہا کی ہویا؟ کہا میں سودا لین آیا سی تے انہیں کیا سودا ہے تے تانوں سوچا ویکھ کے لیا کیا سودا میں کوئی نہیں دینا. میرے ابے دی نیند خراب ہوتی ہے, ان کا پتر میں جا کے سمجھاواں گا. آ کے پتر نو کہ کاکا تو مینوں جگا رہندا کہ ابا تو ستا پیا سی کہ ابا نیند کیا بابا کہنا پتر مینوں نیند پھر آ جانی سی کہ ابا تہاڈا نظریہ یہ مینوں نیند پھر آ جانی سی تے میرا نظریہ یہ سی کہ رزق جے میرا ہویا تو پھر آ جائے. بس بابے دی نیند پوری ہو جائے رزق پھر آ جائے گا. تے بادل کا ہاتھ چوک کے ایک جملہ کیا مولا آج اس پتر نے اپنی اصل کا خیال رکھیا, مولا کل تو کرم کر کے دی نسل کا خیال رکھیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تے وہ نسل کا خیال کیویں ہویا کہ او دی گاں نوں او دی گائے دے بچڑے نوں چھوٹے جے نوں او جنگل دے وچ درندے چار تو بھائی اگر رزق چاہتے ہو نا تو ایک ہاتھ میں قرآن پکڑو اور دوسرے ہاتھ میں والدین کا نام رکھو. سبحان اللہ. امام الانبیاء فرماتے ہیں تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تمہیں رزق ملتا ہے. چوتھا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا بل کستفید فقاتہم, اس گھر کے رہنے والے فضول خرچیاں نہیں کرتے. آج ماں باپ تک دکھ پہنچ رہا تو سب تو بڑا ماں پہ کا دکھ ہے یہ بھی کاکے آج کل دے فضول خرچیاں بڑی اور کچھ لین نہ لین تے 50,000 کا موبائل
تے کار سبزی کوئی نہیں، ماں دال تو ترستی ہے تے ماں پانی دا تڑکا لا کے پکائی بیٹھی ہے تے پتر کہندا جے میرے فون چ نیٹ دا پیکج ختم ہو گیا نا تے رات کے ویلے نہیں ناراض ہو گئے باپ میں زمین کو خوش ہے دنیا کا کھا جائے. میں اس بات کی طرف خیال کر امام الانبیاء نے فرمایا جس گھر کے اوپر اللہ مہربان ہو جائے، جس گھر والوں پر اللہ انعام کرنے کا ارادہ فرمائے، فرمایا وَالْقَسْطَفِينَ فَقَاتِهِمْ، اس گھر کے رہنے والے پھر فضول خرچیاں نہیں کرتے، جو مال بچ جاتا ہے نا وہ اپنے بھائی کے دروازے پہ بھیج دیتے ہیں. کیا تم نے وہ مدینے کی بات نہیں سنی کہ اگر ایک رات کے اندھیرے میں ایک سیڑھی دے دی جاتی ہے تو وہ ساری گلی گھوم کے پلٹ کے اسی دروازے پہ آ جاتی ہے جہاں سے چلی. وجہ کیا تھی، ثواب کیا تھا کہ وہ لوگ وہ اپنے اوپر صرف کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جو میرے پیٹ میں آیا وہ تو فنا ہو گیا، اصل بچہ تو وہ ہے جو میں نے اپنے فقیر بھائی کے دروازے پہ بھیجا. امام الانبیاء رسول اللہ وَالْقَسْطَفِينَ فَقَاتِهِمْ، فرمایا چوتھا انعام یہ ہے جو اس گھر کے رہنے والے فضول خرچ نہیں ہوتے بلکہ وہ ہمیشہ بڑا سوچ کر قدم اٹھاتے ہیں. اور امام الانبیاء رسول اللہ پانچواں انعام یہ ہے وَبَصَرَهُمْ فِي عُيُوبِهِمْ، وہ غیروں کے عیب نہیں ڈھونڈتے، وہ ہمیشہ اپنے عیبوں پہ نظر رکھتے ہیں. شامی سے چوک بینڈ والے بابے ویٹ لینا یار، بابے منڈے دی گل نہیں، منڈے تو وہی منڈے اج کل بابے بھی 100 جو 80 دا بجڑ گئے جی شام کو تبصرہ ہی کر دیتے. یہ تو آندھی رات کو لیٹ ہے، شاید آپ کو جملہ تھوڑا سا معلوم لگے، ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے راتیں کے تبصرہ کرتے ہیں. آپ تو نیک لوگ ہیں، آپ کے بارے میں گمان میرا تو بہت اچھا ہے. کبھی سوچنا کہ ہم یہ کہیں کہ میری عزت کی طرف کسی کی نظر نہ پڑے، لیکن دوسرے کی عزت کو سارا دن بیٹھ کے تولنا، ہاتھ میں تاش کے پتے بھی ہیں اور ادھر دوسروں کی عزت کی تسبیحیں بھی، اور دوسروں کے عیب بیان کرنا میں اپنا حق سمجھوں اور یہ چاہوں کہ میرا عیب کوئی نہ بتائے. جی تسی ناراض نہ ہوگے تو میں اپنی برادری کی گل کر رہا ہوں. پچھلے والے تسی بھی ناراض ہوئے اس گل وچ دیکھو نا جڑا مولوی ہوندا نا، مولوی صاحب ہوندا ہے، انہاں کول نا تقریباً سارے محلے دے جڑے اندر دے معاملات ہوندے نا، تقریباً دھیاں بھੈਣਾਂ بھی آ کے شیئر کر لیندیاں، منڈے بابے بھی آ کے گل کر لیندے، تے سارے پنڈ دے راز ایک مولوی صاحب کول کہ وہ ساری رات مولوی صاحب عشاء کی نماز پڑھ کے سوندا تے کس ویلے فجر پھر لیٹ ہو جاتا، ایڈی سکون دی نیندر سوندا ہے. سارے پنڈ دیا گلاں مولوی ٹھڈ چ لے کے تو سکون نہ سو سکدا، مولوی دی ایک گل او بھی نہ ہوے تے ادھا محلہ ساری رات پریشان رہتا. کیوں؟ ہمارا مزاج بن گیا دوسرے کی عیب لینا. یار مولوی فرشتہ ہے، مولوی انسان نہیں ہے. مشائخ کی اولاد ہے تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اور دوسروں کے عیب کے لیے جو مولوی اپنی آنکھوں کو بند کر رکھے تو تم اس کی عزت اور اس کی پگڑی اچھالنے کے لیے دوربین بھی چھوڑ خوردبینیں لگا کے بیٹھو. ایک بزرگ گزرے جن کا نام حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، بہت فقیہ تھے. ان کے پاس ایک بیٹی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی. ہنسنا نہیں ہے کہ بات سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. بیٹی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی نا، تو جب وہ بیٹھنے کے لیے لگی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کی ہوا خارج ہو گئی. اب بیٹی بہت شرمسار ہوئی کہ بڑے عالم کی بارگاہ کے اندر مجھ سے یہ بے ادبی ہوگی، یہ گستاخی ہوگی. تو جب شیخ نے دیکھا نا کہ بیٹی پریشان ہے تو جب وہ بیٹی نے اپنا مسئلہ بتایا نا، کہا کاکی میں نے سننا نہیں، ذرا اچھی بول. دیکھو کاکی نے اچھی بول کے دسیا، نہیں کاکی میں نے ہجے بھی نہیں سنیا، اور اچھی بول کہ میں ساری تقریر کر لی. میں دانوں آکھا ذرا ساری تقریر میں کیا کریں تو ذرا ایک باری جگہ کاکی میں نے ذرا سنیا نہیں پڑتا، ذرا تھوڑا جا اور اچھی بولے نا. دیکھو کاکی نے اپنا مسئلہ دسیا تے چہرے تے خوشی آ گئی. یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر وہ میری ہوا خارج ہوئی تھی نا، آواز یہ بابے کو نہیں سنی. اللہ سبحان اللہ، کیا بات. اصل کہتے ہیں جب بہرا ہو تو ساری زندگی، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آج کا دن، آج کے بعد جو باقیہ زندگی گزری
तो हमेशा कोई बोलने वाला आहिस्ता बोलता उसको कहते नहीं काका उच्चा बोल, मैंने उच्चा सुना किते उस काकी को पता ना लग जावे ए बाबे तो सही सुनदा सी तो मेरी इज्जत नफ्स वास्ते रेदा कीता सी यार वो भी हमारे आइमा थे, वो भी हमारे मशाइख थे, वो भी हमारे असलाफ थे जिनकी जिंदगी का किरदार देखा एक बेटी की इज्जत नफ्स का ख्याल करते हुए वो सारी जिंदगी खुद को बहरा बनाए रखे, खुद को बहरा बनाए रखे, हम उनके मानने वाले, उनके नक्शे कदम पे चलने वाले और सारा दिन ये पूछे और ये तलाश में लगे रहे कौन कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, कौन कहां से आता है, कहां जा रहा है। और बुजुर्गों ने देखिए भी कहा अगर तुम किसी को बदकानी की जगह से निकलते भी देखो तो ये सोच कर नजरें झुका दो शायद इसमें तौबा कर ली। और आज हम सिर्फ क्या करें, सिर्फ बदगुमानियां, सिर्फ लोगों के पीछे हम जासूसियां, अल्लाह फरमाता वला तजस्ससू, ऐ जासूसियां न किया करो। लेकिन आज क्या करें, आज हमारा सारा दिन भी जासूसी में गुजरे और सारी रात भी जासूसी में गुजरे। और याद रखना ये 5 नेमतें उस वक्त मिलती हैं जब खुदा राजी है। वैसे थोड़ी खामोशी जड़ी प्यारी है ना, मेरा दिल कर रहा है सारी लेकिन मैं सिर्फ खुलासा दे के बात मुकम्मल करने लगा हूँ। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया जो घर वाले, घर के रहने वाले खुदा को राजी करते हैं अल्लाह उसे 5 तोहफे देता है। कितने? पहला कौन सा? अल्लाह उन्हें दीन देता है और दूसरा तोहफा उस घर के छोटे बड़ों का एहतराम करता है और तीसरी बात अल्लाह उनका रिज़्क आसान कर देता है। चौथी बात अल्लाह उन्हें फजूल खर्चे से बचाता है। पांचवा इनाम वो गैरा दे ऐब नहीं देखते, हमेशा अपने अरमान करते। और ये वो लोग हैं जिनके लिए खालिक कायनात फरमाता है फमन युरिदिल्लाहु अन यहदिया, वो लोग जिनके लिए अल्लाह हदायत देने का इरादा करता है यशरह सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह उनके सीने को नूर इस्लाम के लिए खुशहाल कर देता है। जिंदगी के अंदर कोई भी काम करे ना, कोई भी काम करे एक लम्हा पहले रुक जा। मिसाल है, मैं पानी का गिलास पीना है ये मिसाल के तौर पर मैंने बोतल पानी के मेरे हाथ में, मैं पानी पीना चाहता हूँ, मुझे प्यास लगी है, मैं इस बोतल को अपने हाथ में पकड़ के ना, गिलास को अपने हाथ में पकड़ के एक लम्हा के लिए तवक्कुफ करूँ कि यार मेरे नबी ने ये पानी कैसे पिया। आज के सबक का खुलासा, अगर हम अल्लाह की रजा चाहते हैं ना, अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, अल्लाह की मेहरबानी चाहते हैं, तो तरीका क्या है, जिंदगी में कोई भी काम करना है एक लम्हा के लिए तवक्कुफ करें कि मेरे नबी ने ये काम कैसे किया। मिसाल के लिए पानी कैसे पिया तो ज़हन में आ जाएगा मेरे आका ने जब पानी पीना चाहा ना तो प्याला दाएं हाथ में और पानी पीने से पहले मेरे आका बैठ गए थे और जब मेरे आका ने पानी पीना चाहा तो बिस्मिल्लाह पढ़ी और मेरे आका ने पानी 3 सांसों में पिया था। मेरे आका ने पानी पीते हुए बर्तन में सांस नहीं दी थी और जब मेरे आका ने पानी पी लिया था तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। अगर नहीं पता होगा तो हम उस्ताद साहब के पास आएंगे, उस्ताद जी ऐसा दसना भी नबी पाक पानी क्यों पीते थे, नबी पाक रोटी क्यों नहीं खाते थे, नबी पाक का शाम का उसूल तिजारत किसी, मेरे आका का बाजार में चलने का तरीका किसी, लोगों को मेहनत का तरीका किसी, बीमारा का हाल पूछने का तरीका किसी, लोगों की खुशी जानने का तरीका किसी, जे किसी का कमी हो जाती सी तो मेरे आका कमी करती सी। 2 नेमतें मिल जाएंगी, इल्म भी आ जाएगा, अमल भी आ जाएगा। और जब इल्म भी आ जाएगा, अमल भी आ जाएगा, तो जिसके पास नूरे हिदायत आ जाए, कुरान आ जाए, नबी पाक का फरमान आ जाए, उसके ऊपर अमल की आदत भी पड़ जाए, तो मुझे बताओ खुदा उस पर मेहरबान नहीं होगा तो किस पे होगा। अल्लाह ताला हमारा आज का सबक अपने दरबार में शर्फ कबूलियत अता फरमाए और मेरे अजीज़ों ने जिन्होंने आज की खूबसूरत महफिल का एहतराम किया, रब ताला तमाम अहबाब की मेहनतों को कबूल फरमाए।